الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمدللہ رب کا بے انتہا شکر ہے کہ اس کی توفیق کے ساتھ ہم آج اس کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 24ویں سپارے کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے درس میں 3 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ زمر جو کل ہم نے شروع کی تھی اس کا بقیہ حصہ، سورہ مومن مکمل 9 رکوع، اور اسی طرح سورہ سجدہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آج کے درس میں شامل ہوگا۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس کی بات ہم سننے لگیں تو ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ میرے اس خالق کی بات ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو میری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ اس لیے مجھے کوئی بڑے سے بڑا بندہ آ کے سمجھا لے، اس کی بات کے اندر شک ہو سکتا ہے، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن یہ رب کا کلام ہے، اس کے سامنے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب کی کوئی بات جو ہے اس کے اندر شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا کلام ہمیں سمجھ آتا جائے ہم اس کے مطابق زندگی تبدیل کرتے جائیں، کیونکہ ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری مرنے کے بعد آخرت کی کامیابی وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو کتنا سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق کتنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے ہم اس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں، کسی میں ہماری خیر ہے، کسی میں ہماری بلائی ہے،
اسی میں ہماری اچھائی ہے، اسی میں نیکی ہے، اسی میں ساری کے ساری کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آج کے درس میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھوٹے اور سچے لوگوں کی بات کی ہے کہ جھوٹا بندہ کون ہے اور سچا کون ہے۔ دیکھیں، اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ جھوٹے ہو، وہ مجھے کہے تم جھوٹے ہو، ایک دوسرے کو کہیں تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جھوٹا وہ ہے جس کو اللہ جھوٹا کہے، سچا وہ ہے جس کو اللہ سچا کہے۔ تو یہاں پہ 24ویں سپارے کے شروع میں جھوٹے بندے کے بارے میں بتایا گیا کون ہے اور سچا کون ہے۔ سنیے رب کا کلام کیا کہتا ہے۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچی بات کو جھٹلا دے، اذ جاءہ، جب اس کے پاس آ جائے۔ یعنی جھوٹا بندہ کون ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس سچی بات آ جائے، اس کے بعد وہ سچی بات کو جھٹلا دے، وہ جھوٹا بندہ ہے۔ جس کے پاس سچی بات آئے اور اس سے بڑا کوئی سچ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے کسی کے سامنے آئے اور اس کو پڑھ کے سنایا جائے، پھر بھی وہ اس کو جھٹلا دے، نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا جو سچائی کو جھٹلا دے وہ جھوٹا بندہ ہے، اور فرمایا جو جھوٹا ہے نا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ سچا کون ہے؟ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ آدمی سچا ہے جو سچ لے کے آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی۔ کسی کے سامنے سچی بات کہی گئی، اللہ کے کلام کو پڑھ کے سنایا گیا، اس نے مان لیا، وہ اللہ فرماتے ہیں سچا ہے۔ اور اس کی سچائی کی وجہ سے اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں جو جہنم سے بچیں گے۔ جس نے جھٹلا دیا، اللہ فرماتے ہیں مثوی للکافرین، ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جن لوگوں نے سچی بات کو مان لیا اور اس کی تصدیق کر دی کہ رب کی طرف سے سچی بات ہے، یہ سچے لوگ ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے موجود ہوگا، جو چاہیں گے۔ جنت میں جب چلے جائیں گے نا، وہاں پہ کوئی مشکل کام کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہش کے اوپر جو ہے وہ بندے کی زندگی گزرے گی۔ لیکن اس بندے کی زندگی گزرے گی جس نے دنیا کی خواہشات کو مٹا کے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک وسلم کی فرمودات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اپنی دنیا کی خواہشوں کو دبا کے دین کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت میں جب بھیج دے گا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے بندے کی اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزرے گی۔ اچھا، اگر ہم دنیا کا حساب کریں تو کتنی خواہشیں پوری ہوتی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے پھر بھی کتنی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس بے تحاشا مال و رزق دولت ہے لیکن صحت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی نعمت موجود ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوا نہیں کھانا؟ تو اس لیے دنیا کے اندر تو خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کی سچائی کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو وہ چاہیں گے، جو ان کی خواہش ہوگی، ان کے رب کے پاس وہ نعمت ان کے لیے موجود ہے۔ فرمایا ذالک جزاء المحسنین، ہم ایسے اچھے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس طرح پہلے رکوع میں اللہ نے دوسری بات ہمیں یہ بتائی کہ لوگوں، تم گمراہ کس کو سمجھتے ہو اور ہدایت پر کس کو سمجھتے ہو؟ یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جو جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو ہدایت کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر چلا۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن پاک کا راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ، جو آپ راستہ بتا کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بندہ ہدایت کے اوپر ہے جو اللہ کے راستے، اللہ کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق چل رہا ہے، اور جو اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری بات اس پہلے رکوع میں فرمائی کہ سب سے بڑی جو گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اور ان سے پوچھئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کیا تم نے ان پہ کبھی غور کیا ہے؟ ان ارادنی اللہ بضرن، اگر اللہ ان کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ کرے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اپنی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ جن بتوں کے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو، جن کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، جن سے تم اپنے دکھ جو ہے وہ دور کرنے کی خواہش لیے بیٹھے ہو، اگر اللہ ان کو کوئی تکلیف دے دے تو کیا یہ اپنی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ان ارادنی اللہ بضرن حل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت، اور میرے حبیب ان سے یہ کہیے کہ اگر اللہ میرے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو اس کی رحمت کو کوئی روک بھی سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالی جو ہے اس کے ساتھ جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے وہ اپنی تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے اور کسی کی تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے۔ یہ تکلیف کو دور کرنا، یہ رب کا کلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بس کی بات ہے۔ فرمایا قل حسبی اللہ، اے میرے حبیب اعلان کر کے ان کو کہیے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، حسبی میرے لیے کافی ہے، اللہ وہ اللہ، حسبی اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے مومن لوگ۔ تو یہ تین باتیں پہلے رکوع کے اندر تھی، جھوٹے لوگ کون سے ہیں، سچے کون سے ہیں، ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، اور ہدایت کا راستہ وہ توحید کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہم جو سوتے ہیں نا رات کو، نیند کو اللہ نے موت کہا ہے، کہ جب آپ سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہم موجود ہیں۔ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، مویا تو سویا برابر ہے، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں ذرا دھیان کرو، غور کرو، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب تم مر جاتے ہو، مطلب ہے یہاں پہ سو جاتے ہو، تو اللہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ لیکن ہم سارے جو ہے وہ چند گھنٹے پہلے، بلکہ چند بھی نہیں، 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے ہم سوئے ہوئے تھے، تو کس نے ہمیں اٹھایا؟ اگر اللہ ہمیں نہ اٹھاتا ہم سوئے کے سوئے رہ جاتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میری مہربانیوں کو، دیکھیں کہ میں روزانہ تمہیں موت دیتا ہوں نیند کی شکل میں، اور پھر میں تمہیں دوبارہ اس نیند سے بیدار کر کے زندگی عطا کرتا ہوں۔ واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر میں نیند کو روک لیتا ہوں، ان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے دوست ہیں بمبلی، انہوں نے اسکول بنایا ہوا ہے، بڑے اچھے انسان تھے، سوسائٹی بھی بنائی تھی، خدمت کا بھی بڑا کام کرتے ہیں۔ کل بھی میں ان کے گاؤں گیا ہوں تو ان کی یادیں وہاں پہ تازہ تھی۔ تو جیسے ہم نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، اس طرح ڈرم رکھے ہوئے ہیں، رکشہ لیا ہوا ہے، ملازم رکھے ہوئے ہیں، ہمارے سے اچھا کام مطلب کہ کر رہے ہیں۔ شام کو سوئے ہیں اور صبح گھر والوں نے جگایا ہے کہ اٹھ نہیں رہے،
تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میری مہربانی ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد، تمہیں نیند کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ اگر میں اس نیند کو روک لوں اور وہ نیند ہی تمہاری موت بن جائے تو پھر کون ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے، جو تمہیں دوبارہ اٹھا سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہیں روز موت دیتا ہوں لیکن پھر میں تمہیں زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اپنی آنکھیں کھولو، اس کائنات کا مشاہدہ کرو، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی چیزوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ آگے فرمایا یہ ساری مہربانیاں تو میری ہیں لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ایسے شفعاء بنائے ہوئے ہیں، سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا وہ کسی چیز کا اختیار بھی رکھتے ہیں؟ ولا یعقلون، ان کو کسی چیز کا عقل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت تو اللہ کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز۔ ثم الیہ ترجعون، پھر سب نے اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جانا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ بڑی ایک جو ہے وہ بہترین طریقے سے بات ہمیں سمجھائی کہ جو مشرکین ہیں، جب ان کے سامنے صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہی تمہارا مالک ہے، اللہ ہی تمہارا رازق ہے، اللہ ہی جو ہے وہ تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مشرکین کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں، دل ہی دل میں کڑتے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر جو ہے ان کے اثرات جو ہے کڑنے کے جو ہے وہ اثرات آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ جو ہے وہ واحد یکتا الہ ہے، معبود ہے، معبود برحق ہے، وہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ تمہیں رزق دینے والا ہے، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو یوم آخرت کو مانتے نہیں ہیں، مراد یہاں سے مشرکین ہیں، تو ان کے جو دل ہیں وہ کڑنے لگ جاتے ہیں، دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہاں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان کے سامنے اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اوروں معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر دل تنگ ہوتے ہیں، اور جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے معبودان باطلہ کا، پھر ان کے دل اور ان کے چہرے یستبشرون، وہ کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ عالم الغیب والشہادت، چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو وہی جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آج لوگ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ مرنے کے بعد قیامت والے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اکیلے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو مشرکین کی یہ خامی بتائی کہ ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین جو ہیں ان کا حال یہ ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرًّا دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو کیا کرتا ہے انسان؟ دعانا، ہمیں پکارتا ہے یا اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے، یا اللہ میرے اوپر یہ جو مصیبت آئی ہے تو دور کر دے، دعائیاں دے کے مجھے پکارتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو سارا میرے علم کا کمال ہے، یہ جو میرے اوپر تکلیف آئی تھی یہ تو میرے علم کا کمال ہے، یہ تو ڈاکٹر نے دوائی ایسی دی کہ دیکھیں میں صحت یاب ہو گیا، یہ تو میری پلاننگ ایسی تھی کہ پہلے میرے پاس رزق نہیں تھا، میں نے ایسے کمایا، میں نے ایسے کمایا، آج میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے آج میرے اوپر بڑا کرم ہے۔ فرمایا کہ انسان بھول جاتا ہے، اپنے مشکل کو بھول جاتا ہے،
جب وہ مجھے پکارتا تھا اور میں نے اس کے اوپر کرم کر دیا، آج مجھے بھول گیا۔ فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے، بل ہی فتنۃ، یہ دنیا کی زندگی تو فتنہ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس فتنے کو جانتے نہیں ہیں۔ پھر تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ نے ہمیں سب کو امید دلائی، لوگوں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ پکار رہا ہے، آ جاؤ توبہ کر لو۔ اگر تمہاری زندگی دکھوں کے اندر گزر گئی، تمہاری زندگی نافرمانی کے اندر گزر گئی، اللہ سے دوری میں گزر گئی، تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے حبیب اعلان کیجئے، اعلان کیجئے، کیا اعلان کیجئے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ کر کے ظلم کر لیے ہیں۔ اے میرے ظالم بندو، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے خطا کار بندو، میرے حبیب ان کو اعلان کر کے فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ۔ تمہارے گناہ بہت زیادہ سے، تمہاری نافرمانیاں بہت زیادہ تھی، تم نے اپنی زندگی کے اوپر بڑے ظلم کیے ہوں گے، لیکن تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں اور تمہارے ظلم اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، تمہارے گناہ نیچے رہ جائیں گے۔ اس لیے اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم توبہ تو کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توبہ تو کرو، آؤ تو صحیح، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو صحیح، کنڈی کھولو تو صحیح، میں تمہیں محبت کے ساتھ اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ رب تعالیٰ آواز دے کے کہہ رہے ہیں۔ کوئی فقیر دروازے پہ جائے نا تو باقی لوگ کنڈیاں بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ چلا جائے۔ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ آواز لگائیں، آپ اعلان کریں، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، اور پھر خاص طور پہ آخری عشرے کے اندر، گویا کہ اللہ آج ہمیں یہ آیت، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ ایسے اس لیے آج ہمیں یہ آیت سنا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہاری زندگی گزر گئی، 20 سال کی نافرمانی ہے، 30 سال کی نافرمانی ہے، 40 سال کی نافرمانی ہے، تم 70 سال کے ہو گئے، نافرمانی میں زندگی گزار دی، کوئی بات نہیں ہے، آج آ جاؤ، در کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح نا، جو آئے گا اللہ فرماتا ہے جو آ جائے گا، ان اللہ، پکی بات ہے، یغفر الذنوب جميعا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ عذاب آ جائے، موت آ گئی، عذاب آ گیا، اگر نافرمانی میں زندگی گزر گئی، تو اللہ کہہ رہے ہیں اے گناہگار بندو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو، آج میں تمہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے راہ دکھا دی، کرنا کیا ہے؟ توبہ کر لی ہے تو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے یہ جو اچھی اچھی باتیں تمہاری طرف نازل کی ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، وہ پہلے والی راہ چھوڑ دو نافرمانی کی، یہ راہ اختیار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز دے گا۔ پھر فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، بندے اگر گناہگار ہے تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ تمہارے اوپر موت آ جائے اور پھر تم پچھتاتے ہوئے کہو کہ ہائے ہائے میں افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ کی نافرمانی میں ہی ساری زندگی گزار دی، پھر تم پچھتاتے پھرو،
اس سے پہلے کہ وہ پچھتاوے کا وقت آئے، وہ موت کی گھڑی آئے، وہ روح نکلنے کا وقت آئے، وہ قبر کی زندگی شروع ہو، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے اور پھر کہو گے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو دین کا مذاق کیا کرتا تھا، میں تو دین کی باتوں کا مذاق کیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے در کی طرف بلایا ہے، اپنے گھر کی طرف بلایا ہے، اپنی مغفرت اور بخشش کی طرف بلایا ہے کہ اے آدمی، اے انسان، تو آ جا میرے پاس، میں تجھے معاف کر دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل کے تجھے اپنا بنا لوں گا، اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ پھر اس سے اگلا رکوع، چوتھا رکوع، اس میں اللہ نے بتایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی، اگر ایک ڈرم خالص دودھ کا ہو، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کی وحدانیت کے ساتھ شرک شامل ہو گیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں بات کو۔ یہ یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 64 ہے۔ فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے میرے حبیب ان کو کہیے کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کہتے ہو؟ اے جہلو کیا تم مجھے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا کہتے ہو؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ جو مکے والے تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے دین کے اوپر آ جاؤ، تو ان سے کہیے کہ کیا تم جہل لوگوں مجھے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا کہتے ہو؟ حالانکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف تو اللہ نے وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے سے پہلے نبیوں کی طرف بھی اللہ نے یہ وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تمہارے سارے نیک عملوں کو بالکل جلا دے گا، ضائع کر دے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ جیسے ہوتا ہے نا لکڑی کو جلا دیتے ہیں، جلانے کے بعد وہ راکھ بن جاتی ہے، سا بن جاتی ہے، سا بن کے ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اے میرے حبیب ان کو فرمائیے بات، ان کو سمجھائیے بات، تم تو ہمیں کہتے ہو کہ تم دوبارہ جو ہے وہ اس شرک والے دین کی طرف آ جاؤ، مجھے تو اللہ نے وحی کی ہے، میرے سے پہلے نبیوں کو وحی کی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کے ساتھ تم نے شرک کو شامل کر دیا تو اللہ تمہارے سارے نیک کاموں کو ختم کر دے گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر تم گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ اسی کی عبادت کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ چوتھا رکوع، شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی اسی طرح نافرمانی کے اندر رہی تو پھر وہ وقت آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکا جائے گا، زمین آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اس سور کی وجہ سے اللہ سے ڈر جائے گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور پھر زمین جو ہے تیرے رب کے نور کے ساتھ چمک اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی بھی آ جائیں گے، وَالشُّهَدَاء، شہداء بھی آ جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، پھر سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں یہ زندگی عارضی سی زندگی ہے، یہاں پہ تمہیں کھول کھول کے باتیں بتائی جا رہی ہیں
پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر ایک نامہ اعمال لایا جائے گا، نبی بھی آ جائیں گے، امتیں بھی آ جائیں گے، سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، نہ حق کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ تو جو آج نافرمانی میں ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، جو فرما برداری میں ہے اپنا نقصان اپنا فائدہ کر رہا ہے، جو آج نیک عمل کر رہا ہے وہ اسی کے لیے ہیں، جو برے عمل کر رہا ہے وہ خود اپنے لیے عذاب اکٹھا کر رہا ہے۔ اور فرمایا آخری رکوع کے اندر سورہ زمر کا آخری رکوع فرمایا کہ یہ دنیا کے جو تمہارے اعمال ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ نافرمانوں کو کافروں کو اکٹھا کر کے ٹولیاں بنا کے جہنم کی طرف روانہ کرے گا جو کافر ہیں۔ اسی طرح فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ ان کو ٹولیوں کی شکل میں جنت کی طرف بھیجے گا۔ تو یہ ٹولیاں ہوں گی دو طرح کی، نیک اعمال کرنے والے جنت کی طرف، برے اعمال کرنے والے جہنم کی طرف۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہم کس ٹولی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم کس گروہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم کس پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے اعمال کی بنیاد پہ ہماری پارٹیاں اللہ مختص کر دے گا۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت والی پارٹی میں، برے اعمال کریں گے تو پھر جہنم والی پارٹی میں۔ یہاں پہ سورہ زمر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ مومن کا مطلب ایمان والا۔ اس صورت میں ایک مومن بندے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام بھی سورہ مومن ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ کون کون کی صفات؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کہ اللہ عزیز ہے، غالب ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، غافر ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اس کا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات بیان کی گئی، اور یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ میں تمہارا رب ہوں، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، میں تمہارا واحد الہ ہوں، وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، اور اللہ ہی کی حکمرانی ہے، وہ بہت بڑا بزرگ و برتر ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور عظمت کی باتیں کی ہیں پہلے رکوع کے اندر۔ دوسرے رکوع میں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی طرف خالص لوگوں کو بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو اچھی نہ لگے تو پھر بھی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دو، خالص اللہ کے لیے۔ دین، کل میں نے آپ کو بتایا کہ دین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ دین کا معنی ہوتا ہے رہن سہن کا طریقہ، نظام زندگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ اپنی پوری زندگی کا رہن سہن، اپنے کام کاج، اپنی پوری معاشرت تم اللہ کے دین کے مطابق کر دو۔ تو یہاں بھی وہی بات فرمائی گئی کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص کر کے پکارو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو اچھی نہ لگے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں فرعون، حامان، قارون، تین بڑے کافروں کے نمائندے، ظلم کی ایک بہت بڑی داستان، قارون، فرعون، حامان، تین لوگوں کا ذکر کیا۔ فرعون کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، فرعون صرف ایک نام نہیں تھا، ایک بہت بڑی ظلم کی داستان ہے فرعون، اور ہر دور کے اندر اللہ نے فرعون کی صفت والے لوگ بھیجے ہیں۔ جہاں پہ اس فرعون کا ذکر کیا گیا اور اس کے جو چیلے تھے، اس کے جو منشی تھے، قارون اور حامان، ان کا ذکر کیا گیا۔ قارون کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اتنا دنیا کے حساب سے اسے نوازا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو خزانے تھے نا، خزانوں کی چابیاں وہ ایک طاقتور نوجوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ خزانے کتنے ہو گئے؟
چابیاں اتنی تھیں کہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور نوجوانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، تو خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن اللہ نے یہاں پہ ہمیں بات بتائی ہے کہ اس کے خزانے اس کے کام نہیں آئے، اس کا دنیا کا مال اس کے کام نہیں آیا، فرعون کی بڑی فوجیں اس کے کام نہیں آئیں۔ اسی طرح حمان کا ذکر کیا گیا، اس کو بھی اللہ نے بڑا دنیا کے حساب سے نوازا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک کردار ادا کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، ہاں اللہ کی طرف سے طاقت تھی، وحی کی طاقت تھی، معجزات کی طاقت تھی۔ تو یہاں پہ دونوں نقشے ہمارے سامنے رکھے گئے۔ لوگوں، دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں سب کچھ نہیں ہے، دنیا کا مال سب کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت موجود ہے تو پھر تم طاقتور ہو۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر تم طاقتور نہیں ہو۔ پھر اللہ نے یہاں پہ اس مومن بندے کا ذکر کیا ہے۔ کون سا مومن بندہ؟ ایک مومن بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بندہ تھا، وہ ایمان لے آیا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کہ اگر میں اپنے ایمان ظاہر کر دوں گا تو یہ سارے جو فرعون اور اس کے ساتھی ہیں یہ میرے اوپر ظلم کریں گے۔ تو اس کی طاقت کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، روب کی وجہ سے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا فرعون کے دربار میں، یکتم ایمانہ، پہلے اس نے اپنے ایمان کو دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا فرعون اور اس کے حمان اور قارون اور یہ سارے کیا باتیں کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو وہ اپنا ایمان چھپائے بیٹھا تھا اس مجلس میں۔ اس کے ایمان نے اس کو طاقت دی، اکیلا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کھڑا ہو گیا فرعون کے سامنے اور کہتا ہے آگے اس کی یہاں پہ نا 2 رکوع کے اوپر اس کی تقریر یہاں پہ نقل کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کمزور بندے کی ساری مصیبتیں اس نے بیر پھینک دی کہ یہ مجھے سزا دیں گے، یہ مجھے نکال دیں گے، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ ایمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ ان کا قصور ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، وہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کے آئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یا قوم، وہ بندہ کھڑا ہو گیا، دیکھیں تقریریں کر رہا ہے فرعون کے سامنے، ایمان کی طاقت اللہ نے عطا کر دی۔ کہتا ہے یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں بات سنو، لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج اللہ نے تمہیں بادشاہی دی ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین کے اوپر جو ہے زیادتیاں کر رہے ہو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ سمجھا رہا ہے قوم کو۔ قال فرعون، فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اس نے کہا کہ آیا بڑا اصلاح کرنے والا، اس کو پکڑو اور اس سے پوچھو یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ وقال الذی آمنا، جو آدمی ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے اوپر بھی وہ وقت آ جائے گا جیسے پہلی جماعتوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جیسے ان کو اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، آج تم اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے۔ اس طرح آگے اس کی ساری لمبی تقریر ہے۔ دوسرے رکوع میں بھی وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، ایمان والا کہتا ہے میری قوم میرے پیچھے چلو، میری بات کو مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راہ دکھاتا ہوں۔ یا قوم انما ھذی الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار، اصل قرار کا گھر، اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ تو چھوڑ دو اس فرعون کو، چھوڑ دو ان طاقتوں کو، اللہ کی طرف آ جاؤ، آخرت کی تیاری کرو۔
وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جس نے آج گناہ کیا تو اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، ومن عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، فاولئک یدخلون الجنۃ، اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور جنتوں میں داخل کر کے یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ وہاں پہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرمائے گا۔ یہ ساری باتیں وہ ایمان والا کر رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت مومن ہے۔ اس بندے کی تقریر کی وجہ سے، اس بندے کی استقامت کی وجہ سے، اس بندے کی اس فرعون کے سامنے ڈٹ جانے کی وجہ سے اللہ نے پوری سورت کا نام ہی سورت مومن رکھ دیا ہے، اس بندے کے نام کے اوپر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مدد کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جیسے دیکھیں فرعون، قارون، حامان، ان کی اللہ نے مدد نہیں کی، غرق کر دیا۔ جو قارون تھا اس کے جو مال و اسباب تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے، زمین کے اندر چلے گئے، وہ سارے خزانے۔ فرعون کو اللہ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، پوری اس کی فوج کو، تو کہاں کی طاقت؟ فرمایا لوگو دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے یہ نہ سمجھنا کہ آج جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ کا طاقتور ہے، نہیں، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن جب سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا قیامت والے دن، اس دن بھی ہم ایمان والوں کی ہی مدد کریں گے۔ تو اس لیے ایمان کی روش اختیار کرو، یہ اللہ کا یہاں پہ ہمیں بتانے کا مقصد ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ وقال ربکم، اللہ فرماتے ہیں ادعونی، لوگوں مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھے پکارنے میں تکبر کرتے ہیں، مجھے پکارتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پکاریں، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا، اور تمہارے جو بھی مشکلات ہوں گے ان کو میں حل کروں گا۔ اس کے بعد اگلے چھٹے رکوع میں اللہ نے جو ہمارے سامنے دنیا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مثلا یہ درخت ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پرندہ بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ گھاس اگا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ مکان ہے یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ایسے ہمیں بات سمجھاتا ہے، اندھیرے میں رکھ کے نہیں، اللہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ پھر اللہ ہمیں ایسے سمجھا رہا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، لوگو اللہ نے تمہاری رات بنائی ہے تاکہ تم آرام کرو۔ اگر اللہ نہ رات بناتا تو 24 گھنٹے کام کرتے رہتے، 24 گھنٹے کام کرتے رہتے، اور مجھے تو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ رات کو بھی جو ہے وہ کام کرتے رہتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی، اور دن کو والنہار مبصرۃ، دن کو ہر چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، آنکھیں کھولو دیکھو۔ اس طریقے سے اللہ نے یہاں پہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ غور کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بندے دیکھ تو صحیح، اپنی شکل تو دیکھ، کیسی بہترین میں نے تمہیں شکل عطا کی ہے۔ اگر میں تمہیں بلی بنا دیتا، اگر میں تمہیں کچھوا بنا دیتا تو کون تھا جو تمہیں انسان بنا سکتا تھا؟ اس لیے انسان تو غور کر، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کون ہے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، اسی رب کے دروازے پہ آ جاؤ، اسی رب کو راضی کر لو، اسی رب کو منا لو، تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ 8ویں رکوع میں جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو بہت بری طریقے سے جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں پہ فرمایا اذا الاغلال فی اعناقہم، اللہ ان کو گردنوں کے اندر توق ڈال کے، توق کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں نا پھا دے لینا،
اللہ مجرموں کو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے گلوں میں طوق پہنائے گا، والسلاسل یسحبون، اور اللہ ان کو بیڑیاں پہنائے گا پاؤں کے اندر۔ اب دیکھیں نا اللہ کیسے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، نافرمانی میں زندگی گزار کے چلا گیا، ایسے لوگوں کو اللہ گلے کے اندر طوق پہنائے گا، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنائے گا، اور والسلاسل یسحبون، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، یہاں سے بھی جکڑ کے، یہاں سے بھی جکڑ کے، پاؤں سے بھی جکڑ کے۔ اللہ فرماتے ہیں فی الحمیم، اوپر اللہ اس کے اوپر سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جہنم کا، ثم فی النار یسجرون، پھر اسے باندھ کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم قیل لہم، پھر ان کو کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کدھر ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ کدھر ہیں؟ قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو آج غائب ہو گئے ہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم جن کو پکارتے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اس دن ساری آنکھیں کھل جائے گی اور کہے گا بندہ کذالک یذل اللہ الکافرین، اللہ نے ایسے کافروں کو گمراہ کر دیا تھا۔ تو یہ رکوع ہمیں فکر دے رہا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، وہ ہتھکڑیاں، وہ بیڑیاں اور وہ طوق، ان سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچ دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے بہترین نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے آج ہمیں آزاد دیے ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ورنہ ایسے لوگ ہمارے گھروں میں موجود ہیں جو اب سمجھنا چاہتے ہیں، جو اب اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اعضاء جو ہے وہ جواب دے چکے ہیں، جو آج کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ پچھلے رمضان کی بات ہے، ہمارے گاؤں کے اندر یہ ایک بزرگ ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی نماز پڑھ رہے ہو؟ یقین کریں ان کی آنکھوں کے اندر سے آنسو آ گئے۔ کہتے ہیں پتر پڑھنا چاہنا لیکن کی کرا، کپڑے نہیں صاف رہندے، کپڑے نہیں صاف رہندے، اور رونے لگ گئے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ تم آنا چاہو لیکن میں کہوں کہ اب میرا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ تو فرمایا کہ اس انجام سے بچنے کے لیے ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجے ہیں کہ تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں کہ تمہارے جو فائدے کی ہوتی ہیں تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو۔ اور آخری رکوع سورہ مومن کا اللہ تعالی ہمیں بڑے ہی بہترین طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اگر تمہاری موت آ گئی، موت کے ڈر سے تم نے توبہ کر لی، جب بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ مرنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کی توبہ میں نے قبول کوئی نہیں کر دی۔ ساری زندگی نافرمانی میں، قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا رہا، تمہیں ہوش تک نہیں رہا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب اپنی آنکھوں کے ساتھ عذاب کو دیکھ لیں گے نا، اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت ان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پہ فرمایا کہ جب عذاب کو دیکھ لیتے ہیں پھر توبہ کریں گے، پھر تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات میں بتا رہا ہوں نا، سنت اللہ التی قد خلت من فی عبادی، یہی میرا طریقہ رہا ہے سارے پہلے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے موت کے وقت توبہ کی، موت کے وقت ایمان لائے، ان کا ایمان میں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج وقت ہے، آج ہماری صلاحیتیں موجود ہیں، آج اللہ کا فضل ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں، ہم کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے
اللہ کے در کے اوپر آ جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں تو ضرور اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ آج کے درس کی آخری صورت سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ذکر کیا ہے کہ اے میرے حبیب ان کو فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، میں ہوں تو بشر لیکن افضل البشر ہوں، سارے انسان ان سے بہترین بشر ہوں۔ کیوں؟ انما یوحا الیہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت۔ فرمایا کہ بشر ہونے میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں لیکن تمہاری طرح نہیں ہوں، تمہارے پاس تو وحی نہیں آتی، میرے پاس وحی آتی ہے۔ میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے تمہارا وہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اے میرے حبیب ان کو فرما دیجئے انا بشر مثلکم یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کون سی وحی؟ انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ وہ واحد الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ اس بات پہ پکے ہو جاؤ، واستغفروہ اور اس سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین اور مشرکین جو ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن مجید ہے، فصلت آیاتہ اس کی آیتیں بڑی کھول کھول کے ہم نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس لیے اپنے دماغ، اپنے کان، اپنی آنکھیں کھولو اور پہلے لوگ جو ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ عاد و سمود جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، ان سے سبق سیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ یہ پہلے دو رکوع جو ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ نے اس طریقے سے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ بندے یہ آج جو تیری کھال ہے نا، کھال یہ چمڑی بندے کی، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بندے کی یہ چمڑی بندے کے خلاف گواہی دے گی۔ سنیے کیسے اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان بولیں گے، وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا جب وہ اللہ کے پاس آ جائیں گے، یعنی بندے اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، شہد علیہم سمعہم تو ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم اور ان کی چمڑیاں گواہی دیں گی۔ کل بھی ہم نے درس میں پڑھا، اللہ فرماتے ہیں کہ زبان بند ہو جائے گی، زبان نہیں بول سکے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ جس رب نے اس کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ اس کو اوپر مور لگا دے گا۔ کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ساری چمڑی بولے گی، پاؤں کی چھنگلی سے لے کے سر کی چوٹی تک، یہ پوری جو اللہ نے ہمیں چمڑی عطا کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجُلُودُهُمْ ان کی چمڑیاں بولیں گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتوت کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا کیسے اللہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا ایک ایک لوں جو ہے بولے گا تمہارے خلاف، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو تم کرتے تھے۔ اس سے کھول کے اور اللہ نے کیسے سمجھانا ہے، کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں، یہ جسم بولے گا۔ اور فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ بندے اپنی چمڑی سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا آج تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہے؟ کیسے تو گواہی دے رہی ہے میرے خلاف؟ تو بولتی نہیں تھی، بولنے کے لیے تو زبان تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قالو چمڑیاں کہیں گی، چمڑیاں بول بول کے کہیں گی انتقن اللہ اللہ نے ہمیں بلوایا ہے آج، الذی انتقا کل شیء جو ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اس اللہ نے آج ہمیں قوت گویائی دے دی ہے، بولنے کی طاقت دے دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اس اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اول مرتن پہلی مرتبہ،
व इलैहि तुरजऊन, उसी की तरफ तुमने लौटाए जाना है। तो इसलिए ये तीसरा रकू हमें ख़बरदार कर रहा है, अपने अमाल की इस्लाह करो वरना तुम्हारे आज़ाद तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे क़यामत वाले दिन। चौथे रकू में जो लोग नेकी के ऊपर साबित कदम होते हैं उनको खुशखबरी सुनाई गई, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, कि वो लोग जो कहते हैं हमारा रब तो बस अल्लाह ही है, फिर इस पर साबित कदम रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, अल्लाह उन पर फरिश्ते नाज़िल फरमाते हैं कि डरो नहीं, गम न करो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, और तुम्हें जन्नत की खुशखबरियाँ की जन्नत की खुशखबरियों का वादा पूरा किया जाता है। इस तरह अल्लाह को मानने वाले लोगों को अल्लाह हौसला दे रहे हैं कि आज अगर मुश्किल हालात हैं तो कोई बात नहीं है, कल जन्नत तुम्हारी है। आगे पाँचवें रकू में अल्लाह ने हमें लोगों को दीन की तरफ बुलाने का बेहतरीन तरीका बताया है। फरमाया मन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व काला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, उस बंदे से अच्छा कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है और कहता है कि मैं तो अल्लाह का फरमा बरदार हूँ। उस बंदे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। लोगों वला यस्तविल हसनतु वला सय्या, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए इदफा बिल्लती हिय अहसन, तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करता है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, ऐसे तुम करोगे फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, इससे तुम्हारी जिसके साथ दुश्मनी है कअन्नहु वलियुन हमीम, वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है उसके साथ अच्छा करो, ख़ास तौर पे दीन के मामले में मोहब्बतें बांटो, नफ़रतों को ख़त्म करो। ये अल्लाह का कुरान हमें तबलीग कर रहा है कि इस तरीके से दीन की दावत दो, लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बेहतरीन तरीके के साथ बुलाओ। आगे छठा रकू और आज के हमारे दर्स का आखिरी रकू, इसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो नेकी करेगा वो उसको फ़ायदा देगी, जो गुनाह करेगा वो उसके लिए अज़ाब का बायस बनेगा। फरमाया मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जो नेकियां करेगा उसी को फ़ायदा है, व मन असा, जो बुराई करेगा फ़अलैहा, तो वो बुराई उसी को नुकसान देगी। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ जुल्म नहीं करेगा, अदल के साथ फ़ैसले होंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं जो कुछ हमने सुना है अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।